لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں سورۃ الفجر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے. پہلی قسم کھائی فجر کی. فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ فجر سے مراد ہے 10 ذی الحج یعنی بقری عید کا دن. اس کو عربی میں یوم النحر کہتے ہیں. اس دن کی فجر کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی. یہ بقری عید کا جو دن ہوتا ہے اس کی جو فجر ہوتی ہے پورے سال میں یہی ایک دن ایسا ہے کہ اس کی کوئی رات نہیں ہے. باقی پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں تو ہر ایک دن کے ساتھ رات ہے اور دن یوں ملا کر 24 گھنٹے ہوتے ہیں. لیکن پورے سال میں ایک دن ہے یوم النحر بقرعید کا دن ذی الحج کی 10ویں تاریخ کا دن کہ اس کی کوئی رات ہی نہیں. یہ ایک دن ایسا نرالا ہے کہ بغیر رات کا ہے. ورنہ ہماری اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے. جیسے آج جمعہ کا دن ہے تو ابھی جو رات گزری وہ جمعہ کی رات ہے اور آج جو رات آئے گی وہ شنیچر کی رات آئے گی. یہ پورے سال میں ہوتا ہے لیکن بقرعید کے دن ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن پہلے 9 ذی الحج ہوتی ہے. اس کو عربی میں یوم العرفہ کہتے ہیں. اس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اور یہ عرفات کا دن پورے سال میں ایسا دن ہے کہ اس کی 2 راتیں ہیں. دن 1 رات 2. یہ عجیب ہماری اسلامی ترتیب ہے کہ عرفات کا دن اللہ کی طرف سے شریعت کے قانون میں ایسا دن ہے کہ اس کی 2 راتیں. باقی پورے سال میں ہر دن کی 1 رات ہوتی ہے اور عرفہ کے دن کی 2 راتیں. اسی لیے جو لوگ حج پڑھنے جاتے ہیں وہ ایک مسئلہ لوگوں کو ہم سناتے ہیں سمجھاتے ہیں وہاں بھی بتاتے رہتے ہیں بتاتے رہیں گے کہ عرفہ کے دن سورج ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آنا ضروری ہے. زوال ہو جائے وہاں سے لے کر تھوڑی دیر کے لیے عرفات کے میدان میں آنا ضروری ہے تو اس کا حج ہو جائے گا. چاہے ایمبولینس میں آوے چاہے ہیلی کاپٹر میں آ کے گزر جائے لیکن تھوڑی دیر کے لیے عرفات کا میدان یا اس کی ہوا میں آ جائے حج اس کا ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے تک عرفات میں نہیں آ سکا تو رات میں بھی آئے گا. بعد والی رات میں صبح صادق تک تو بھی اس کا حج ہو جائے گا. اس لیے کہ بعد والی رات بھی عرفہ کی رات ہے. تو پورے سال میں 9 ذی الحج عرفہ کا دن ایسا ہے کہ اس کی 2 راتیں. ایک پہلی رات ایک بعد والی رات. اور 10 ذی الحج کی رات دن ایسا ہے کہ اس کی کوئی رات ہی نہیں ہے. بغیر رات کا وہ دن. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نرالا دن ہونے کی وجہ سے اس دن کی فجر کی قرآن میں قسم کھائی. والفجر قسم ہے فجر کی یعنی ذی الحج کی 10ویں تاریخ جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں اس دن کی فجر کی قسم. بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یہاں فجر کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی اس سے فجر کی نماز کی قسم مراد ہے.
کہ فجر کی نماز کی قسم، اس لیے کہ یہ نماز ہمارے دین میں بڑی اہم امپورٹنٹ نماز ہے اور لوگ اسی نماز میں زیادہ سستی کرتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے بتلایا ہے لوگوں، فجر کی نماز کو خوب پابندی کے ساتھ پڑھو، یہ اللہ کی نظر میں بڑی اہم نماز ہے۔ بعض تفسیروں میں ایسا لکھا ہے کہ والفجر ہے جو قسم اللہ نے کھائی، اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فجر میں پیدا ہوئے، حضور کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی تھی، تو فجر کی قسم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک کا اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا، کفر کا، شرک کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شکل میں ایک صبح انسانوں کو عطا فرمائی کہ جس صبح کی برکت سے تمام گمراہیاں ختم ہو گئی، کفر شرک ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایمان کی شمع، ایمان کی روشنی دنیا کے اندر جلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی ذات بھی فجر اور صبح سے کوئی کم نہیں، بہت نرالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ایسے دیکھنے جاؤ تو ہر دن کی صبح کی قسم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر دن کی صبح انسانوں کے لیے ایک نیا میسیج، نیا پیغام لے کے آتی ہے کہ بھائی رات کے بعد انسان صبح میں اٹھتا ہے تو سوچتا ہے آج مجھے دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں، کون کون سے کام پورے کرنے ہیں، کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور صبح میں انسان کا موڈ بھی تھوڑا فریش ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پھر اپنے کام کاج پر نکلتا ہے۔ تو ہر فجر، ہر صبح ایک نیا سبق دیتی ہے، ایک نیا میسیج دیتی ہے، کام کا نیا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی قرآن میں، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس کے بعد دوسری قسم کھائی ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ کون سی 10 راتیں؟ تو بہت ساری تفسیروں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ذی الحج کے مہینے کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج بقرعید تک، یہ 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی۔ اسی لیے ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل ہے ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ہوتا ہے۔ ہر رات میں، یہ 10 میں سے ہر رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اب ہم شب قدر کے لیے تو کتنی محنت کرتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ ان 10 راتوں میں بھی جاگنے کا ثواب ویسا ہی ہے، لہذا ابھی یہ جو 10 راتیں چل رہی ہیں عید تک، اس میں کچھ نہ کچھ زیادہ عبادت کرنی چاہیے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہے اور ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ 9 دنوں کا روزہ 1 سال کے برابر۔ اور کم سے کم درجے کے اندر اتنا تو کر لو کہ بقرعید سے 1 دن پہلے یوم عرفہ ہوتا ہے، تو اس یوم عرفہ کا روزہ رکھ لو۔ جیسے کہ اپنے انڈیا میں اس سال سنیچر کو بقرعید ہے، تو جمعہ کے دن یوم عرفہ ہوگا یہاں کے حساب سے، تو اس دن کا 1 دن کا کم سے کم روزہ رکھ لو، تو اس میں ثواب بھی مل جائے گا عرفہ کا روزہ رکھنے کا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو فائدہ بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ قربانی کے دن سے تو پھر بدن کے اوپر لوڈ بہت آئے گا قربانی کے گوشت کھانے کا، تو 1 دن پیٹ کو ذرا آرام مل جائے تو پھر دوسرے دن سے مشین اچھی طرح چل سکے، تو ثواب بھی ملے گا اور ہیلتھ اور تندرستی کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور 1 سال کے روزے کے برابر کا ثواب۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے اتنے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یوم عرفہ کا یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کا کم سے کم یہ روزہ رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ قربانی کے متعلق حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا من اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، انہوں نے یہ سنت چالو کی تھی قربانی کی۔ تو صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو کیا ملے گا قربانی کرنے میں؟ تو ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور بکرا ہو، بڑا جانور ہو، ہر جانور کے بدن پر لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، لاکھوں بال ہوتے ہیں، تو ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھیڑے دمبے جس میں اون ہوتا ہے، اور اون تو بہت ہوتا ہے، کئی گنا ہوتا ہے، تو فصوفو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اون والے جانور میں کیا ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون میں بھی ہر بال کے اوپر اللہ تعالیٰ تم کو نیکی عطا فرمائے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگرچہ ہم لوگ یہ اون والے جانور بھیڑے دمبے پسند نہیں کرتے، لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بال زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم، ذرا قربانی کا جانور موٹا اور اچھا خریدو، اس لیے کہ وہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواری بننے والا ہے۔ تو میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کم سے کم اپنے وزن کے حساب سے تو جانور خریدو، کہ وہ میرا وزن برداشت کر کے وہ جانور چلے گا کہ نہیں پل صراط پر، کہ کہیں راستے پر بیٹھ نہ جائے، ایسا نہ ہو۔ تو ذرا موٹا تازہ تندرست جانور خریدنا چاہیے۔ ایک اور بات حدیث میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اکیلے اپنی طرف سے 700 قربانی کی، حضور نے اپنی طرف سے 700 قربانی کی، 100 اونٹ ذبح کیے، اور ایک اونٹ میں 100 حصے ہوتے ہیں، تو 700 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے اپنی طرف سے۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ایک مسلمان جس کے پاس نصاب ہو اس کے اوپر ایک قربانی تو واجب ہے، اور ایک سے زیادہ کرے تو زیادہ ثواب ملے۔ اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ایک سے زیادہ قربانی کرو، یہ ثواب کمانے کی چیز ہے۔ یہ تو منیمم ہے ایک قربانی تو واجب، لیکن زیادہ جتنی کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اور حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، کہ آدمی اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ افضل طریقہ۔ اب کوئی بیچارے کو آتا نہیں ہے تو پریکٹس کرے، مشق کرے، سیکھے اس کو ذبح کرنے کی، ورنہ آخری درجے میں دوسرے سے ذبح کرائے، ورنہ افضل طریقہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ اس سے ایک بڑی اہم بات جس کی طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی قربانی اپنی آنکھ کے سامنے کریں، یہ افضل طریقہ ہے، نظروں کے سامنے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی بستی اور اپنے اطراف کے غریبوں کو بھی گوشت کھانے کا موقع ملے گا، اپنی قربانی اپنی نظروں کے سامنے ہوگی تو۔ اور جی آج کل ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہر ایک آدمی مدرسوں میں لکھوا دیتے ہیں، وہ کوئی میں بہت زیادہ اس کی آپ کو حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں اپنے علاقے میں اپنے ضلع میں بہت سے مسلمان بیچارے عید کے دن دال کھاتے ہیں، مجھے معلوم ہے اچھی طرح، اپنے علاقے میں اطراف کے اندر، اپنے سورج ضلع کی بات کر رہا ہوں، عید کے دنوں میں ان کو بیچاروں کو ایک روٹی کھانا نصیب نہیں ہوتی، اور ہم ایک بے دھڑک مدرسوں میں لکھوا دیتے ہیں کرو قربانی یہاں بھی، تاکہ علاقے کے غریبوں کو کھانا ملے اور وہ لوگ گوشت کھاوے اور ان کے پیٹ میں بھی قربانی کی بوٹی جاوے۔ یہ ہونا چاہیے کہ علاقے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کا اہتمام کریں، اس کا فائدہ اپنی نظروں کے سامنے قربانی ہوگی، اپنے ہاتھ سے قربانی ہوگی۔
اور پورے اطمینان والی قربانی ہوگی، بہت فائدے اور علاقے کے غریبوں کو کھانا ملے گا۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی اپنی نظروں کے سامنے کرنا یہ افضل ترین اور بہترین اور عمدہ طریقہ ہے۔ اس کے اوپر بھی عمل کو خوب بڑھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 میں سے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے، نہر کیے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین حضور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی قربانی کی بات آئی تو اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ کو نہر کیا۔ نہر وہ عجیب چیز ہے، دیکھنے کے قابل مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں۔ جانور اونٹ کو کھڑا رکھتے، زمین پر سلاتے نہیں، باندھتے بھی نہیں، اور کھڑے کھڑے اونٹ کو یا گردن والے نیچے حصے پر ایک چھوٹا سا کنجر مار دیتے، اس سے وہ اس کی نس کٹ جاتی اور خون فوارے کی طرح اڑتا ہے اور تو ادھر ادھر دوڑ کے دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر آپ پڑھتے ہو، اس میں کیا پڑھتے ہو؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ وانحر کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اونٹ کی گردن میں چھرا مار دینا، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں، اور وہ افضل طریقہ ہے۔ وہاں حج کے اندر مینا میں یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ ایک ساتھ 20 اونٹ کو لا کے دھڑا دھڑ سیکنڈوں میں نہر کر کے زمین کے اوپر گرا دیتے، وہ ایک پریکٹس کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہر کیا۔ اسی لیے میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرو، نظروں کے سامنے کرو، اور اس کو اپنے علاقے کے اندر بھی تقسیم کرو۔ مستحب یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ اپنے کھانے کے واسطے، دوسرے حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے واسطے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے واسطے۔ اس طرح برابر 3 حصے کرنے ہیں۔ اگلے سال میں نے حج سے آ کر ایک غریب کو پوچھا، جوک سے، لیکن عبرت کا جوک سے، میں نے پوچھا کہ عید پر بکرے کا گوشت کھانے کو ملا کہ نہیں ملا۔ دوسرے گاؤں کی بات کر، میں نے پوچھا کیوں نہیں ملا؟ تو کہا وہ ڈیپ فریز نام کا بہت بڑا غریب ہے نا، اس کا ہی پیٹ نہیں بھرتا، اسی لیے ہم کو کون کھلائے گا؟ کے بعد لوگ پوری قربانی ڈیپ فریزر میں بھر دیتے ہیں، ہم غریبوں کو کون روٹی دیتا ہے؟ اسی لیے اپنے یہاں جو یہ سسٹم ہے، یہ غربا کمیٹی کی طرف سے یہ کچھ نوجوان لوگ، میں اس کو بہت ہی مبارکبادی کا کام سمجھتا ہوں، اور میں تو انڈیا میں اور فورن میں لوگوں کو سناتا ہوں کہ دیکھو ہمارے یہاں کے نوجوان عید کے دن یہ کام کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی عید کی خوشی ہوتی ہے۔ ہر ایک یہ نوجوان ایسے کہ اپنے گھر میں اچھی سے اچھی قربانی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر کے غریبوں کے واسطے محنت کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 2300 فیملیوں کو بہت سسٹمیٹک ترتیب سے گوشت پہنچے ان کے گھر کے اوپر، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس میں حصہ لو، اس کام کو بڑھاؤ، کیونکہ اب ہمارا ماڈل بڑا ہو رہا ہے، خوب بڑا ہو رہا ہے، نئی کالونی، جھوپڑ پٹی، اور اس میں ادر اسٹیٹ کے لوگ آ کر کے بسنے لگے، اور وہ بیچارے قربانی کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان کے گھروں تک قربانی کا گوشت پہنچ جائے اور وہ کھائے، اور ان کی دعائیں ہم کو ملے اور وہ ثواب ہم کو ملے۔ اسی لیے اس کام کو اور بڑھاؤ، اور زیادہ نوجوان لوگ بھی حصہ لو، اور اس میں بکرے دینے والے لوگ بھی حصہ لیں، جانور دینے والے بھی حصہ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عید کو ہم سب کے لیے عافیت اور مبارکبادی کے ساتھ گزروا دے۔ دیکھیے اس کے اندر کچھ احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں دوسری قوم کے لوگوں کی نظر پڑتی ہو، ایسی جگہوں کے اوپر کھلم کھلی قربانی مت کرو، چھوٹے جانور کی بھی نہیں، بکرے کی بھی نہیں۔ دوسری قوم، دوسرے دھرم مذہب کے لوگوں کی نظر پڑے، ایسی جگہ کھلم کھلی قربانی مت کرو، چونکہ بعض لوگ مانتے ہیں اہنسا میں، اب اس طرح آپ جانور کو ذبح کرو گے تو ان کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے ذرا چھپ کر کے احتیاط کے ساتھ کرو۔ اور یہ بھی آتے ہیں تو مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بکرا کاٹ رہے ہو، ایک جانور کاٹ رہے ہو، تو اس کی نظر کے سامنے دوسرا نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو جانور سے جب پردہ کرنے کا حکم ہے تو انسانوں سے تو بدل سے اولا پردہ کرنا چاہیے، اور جو اس کی گندگی وغیرہ ہوتی ہے، ہوجڑی، ہڈی،
وغیرہ بھی ایک کھڈا کھود کر کے اس میں دفن کروانا چاہیے. پلاسٹک کی تھیلی میں بھر کر کے اچھی طرح پیک کر کے اس کو دفن کر دو، یا یہ کہ جو ہے ڈسٹ بین کے اندر رکھو، کھلم کھلے ہڈیاں ڈال دے ہوئے، ہوجڑی ڈال دے ہوئے، جس سے بعد میں بدبو پھیلے. یہ بھی اچھی چیز نہیں، اس سے بھی جو ہے نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو قربانی میں تھوڑا احتیاط رکھو. لوگ قربانی کے دنوں کے اندر گوشت کے ٹھیلے 2 ویلر کے اوپر رکھ کر کے ادھر ادھر دوڑتے ہیں، وہ بھی ذرا اچھا نہیں لگتا. غیر مسلموں کے محلے سے پاس ہوتے ہیں، رکشا میں کار میں بند کر کے تھوڑا احتیاط سے، خود نظر نہیں آ رہے، اس طرح چلے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کعبہ شریف کا حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے. ایسے لوگوں کے واسطے جو کعبہ شریف جانے آنے کے راستے کی استعداد رکھتے ہو، صلاحیت رکھتے ہو، خرچے کا انتظام رکھتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے حج کرنا اللہ کو راضی کرنے کے واسطے فرض اور ضروری ہے. ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مکہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، کعبۃ اللہ کے پاس جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی سفر کا خرچہ جس کے پاس ہو، جانے کا آنے کا. اور میں نے پہلے آپ کو ایک مقدار بتلائی تھی کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے جس کے پاس تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا انتظام ہو تو اس آدمی کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، جس نے آج تک حج نہ کی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیت اللہ کعبہ شریف جانے آنے کا جو ضروری خرچہ ہے، اتنا انتظام اس کے پاس ہو اور پھر بھی وہ آدمی حج نہ کرے، تو چاہے تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی عیسائی ہو کے مرے. بہت سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر آگے حضور نے اس کی حدیث میں اپنی بات کی تائید قرآن کی آیت سے فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے جو وہاں کی طاقت رکھتا ہو. اسی لیے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ جس کے پاس ضروری خرچ کا انتظام ہو گیا ہو وہ آدمی پہلی فرصت میں حج کرے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دوسری حدیث ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج اور عمرے پے در پے کرو، یعنی لگاتار کرو، کنٹینیو کرو. اس کا ایک میننگ یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جاؤ تو ساتھ میں عمرہ بھی کر لو. بہتر ہے کہ حج قران کرے، یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کرے. دوسری شکل یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کرے، پھر عمرے سے فارغ ہو کر حج کے دنوں میں حج کرے. اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب جب بھی آدمی کو موقع ملے فرض حج کے بعد نفل حج نفل عمرے کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرے پے در پے لگاتار کرو، یہ تمہاری محتاجی اور غریبی کو اور تمہارے گناہ کو اس طریقے سے دور اور صاف کر دیں گے جیسے کہ سونے اور چاندی کے اندر جو میل ہوتا ہے وہ آگ کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے. یہ سونا اور چاندی جس کو ہم اپنے ہاتھ میں گلے میں لگاتے ہیں یہ تو بڑی محنتوں کے بعد آتا ہے. جو اس کی مائنس ہوتی ہے، اس کی کھان ہوتی ہے، اس کو جا کر کے کبھی دیکھو کہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سونا معمولی ہوا کرتا ہے. اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے.
تب جا کر کے تھوڑا سا پیور سونا تیار ہوتا ہے. تو اس سونے کو جو زمین سے نکلا، جو چاندی زمین سے نکلی، اس کو بھٹی میں ڈال ڈال کر کے ریفائن کرنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج عمرے کرو، اس کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور فقیری اور محتاجی بھی دور ہو جائے گی. اس کو ایمان کہتے ہیں. کیسے ایمان بھی غیب ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ حج کرنے گیا تو پیسے خرچ ہو گئے، عمرہ کرنے گیا تو پیسے خرچ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جو پیسہ حج عمرے میں لگا اس کی برکت سے اللہ تمہاری غریبی کو دور فرمائیں گے. اور ایمان سے کہتا ہوں یہ بات، اپنی زندگی کی بھی دوسرے 50 انسانوں کو دیکھا کہ جو مسلسل حج عمرے کرتے ہیں اللہ ان کی روزی میں خزانے غیب سے عجیب برکت عطا فرماتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے لیکن ساتھ میں تجربہ بھی ہے کہ اللہ حج عمرے کی برکت سے جو خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسا خزانہ غیب کا کھولتے ہیں کہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں غالباً ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی، حضور مجھے عمرے میں جانا ہے. تو حضور نے عمرے کی اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا میرے بھائی، حضور نے فرمایا میرے بھائی تم اپنی عمرے کی دعا میں مجھے مت بھولنا، مجھے یاد رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو درخواست فرمائی کہ عمر تم کو عمرے کی اجازت میں جاؤ لیکن سفر عمرہ کے اندر مجھے دعا میں یاد رکھنا اور تم دعا میں مت بھولنا. اندازہ لگاؤ کہ کعبہ کے سامنے مانگی ہوئی دعائیں کتنی مقبول ہوگی، عمرے کی دعائیں کتنی مقبول ہوگی، حج کی دعائیں کتنی مقبول ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمرے میں جانے والوں کو دعا کی درخواست کر رہے ہیں اور ساتھ میں فرمائے کہ مجھے دعا میں مت بھولنا. اس حدیث سے ہم کو ایک ادب یہ سیکھنے کو ملا کہ جو لوگ عمرے میں جا رہے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، ان کی ملاقات کر کے ان کو دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو دنیا میں اتارا، میں بیانوں میں کہا کرتا ہوں دنیا والے خوش نصیب ہے، اس وقت دنیا میں 3 جنتی پتھر ہے، 3 جنتی پتھر اس وقت دنیا میں موجود ہے. اس میں سے 2 کعبہ کے سامنے ہیں. حدیث میں آیا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے یہ جو حجر اسود ہے کعبہ میں لگا ہوا، یہ حجر اسود، حجر میننگ پتھر، اسود میننگ کالا، یہ کالا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں سے اتارا گیا تو دودھ کی طرح سفید تھا. اس پتھر کے اندر تاثیر یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چوس رہتا ہے. تو اس نے لوگوں کے گناہ چوسے 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 یہاں تک کہ وہ پتھر کالا بن گیا، گناہ چوس چوس کر کے. اور دیکھو حاجیوں ایک بات یاد رکھنا کہ ضروری نہیں کہ جا کر کے اس کو ہاتھ لگاوے تو ہی وہ گناہ چوسے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود حجر اسود کے قریب نہیں گئے. اگر حضور جانا چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا کہ اپنی لکڑی مبارک حجر اسود کو لگائی اور اس کو حضور نے چوم لیا. حضور کی قریب تشریف نہیں لے بعض موقعوں کے اوپر. اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دور سے استلام کر لے حجر اسود کا، اس کی طرف ہاتھ کو کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لے اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اور حجر اسود اس کے گناہوں کو بھی چوس لے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یعنی جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کعبۃ اللہ بناؤ. وہاں
وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کعبہ بنا، اس لیے کہ جو کعبہ تھا وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا اور اس کا فاؤنڈیشن پائے ریتی کے اندر چھپ گئے تھے، مٹی میں دب گئے تھے اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کعبہ ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کعبہ بناؤ. دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے کعبہ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑیا کام کرتے ہیں، معمار ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی مزدوری کر رہے ہیں. باپ بیٹے، باپ کڑیا، بیٹا مزدور بنا ہوا ہے اور دونوں نے اللہ کا گھر کعبہ بنایا. اس حدیث کے حوالے سے میں لوگوں کو درخواست کرتا ہوں، کہیں مسجد بنتی ہو، مدرسہ بنتا ہو تو اس میں چندہ دینے سے ثواب ملے گا، لیکن نبی کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہم کو اس میں پریکٹیکلی مزدوری کا کام بھی کرنا چاہیے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا. بلکہ جو کعبہ حضور کی جوانی میں بنا، اس کعبہ کو بناتے وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کے لائے. حدیث میں واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پتھر لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک زخمی ہو رہا تھا. تو آپ کو رشتے داروں میں کسی بڑے چچا نے یا دادا نے کہا بیٹا یہ لنگی جو نیچے باندھی وہ ڈال دو کندھے پر اور اس کے اوپر پتھر رکھ کے لاؤ تاکہ تمہارے کندھے کو زخم نہ ہوئے. جیسے ہی حضور نے لنگی کھولنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نبی کا صدر نہ کھلنے پائے. حضور فوراً بے ہوش ہو گئے اور کسی کے سامنے صدر نہیں آ سکا، ورنہ عرب میں صدر کھولنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی. وہ تو کعبہ کے سامنے ننگے ننگے طواف کرنے کو ثواب سمجھتے تھے، ان کے صدر کوئی چیز نہیں تھی. تو چچا جان نے یا دادا جان نے مشورہ دیا بیٹا لنگی ڈالو اس پر پتھر لاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو بہت کم عمر تھی، تو حضور نے ارادہ کیا، اتنے میں بے ہوش ہو گئے. تو حضور نے بھی کعبہ کی تعمیر میں پتھر اٹھائے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کے کام میں کچھ نہ کچھ مزدوری کا کام بھی کرنا چاہیے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبہ بنایا. تو اس وقت کے اوپر جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کام کیا، وہ پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ہے. اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ بھی جنت میں سے لایا گیا. کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں جنتی پتھر ہیں، جنت سے لائے گئے. یاقوت ہے اور اس کی اتنی روشنی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو باقی رکھتے تو پوری دنیا میں مشرق اور مغرب، پورب اور پشچم، ایسٹ اور ویسٹ، پوری دنیا قیامت تک چمکتی رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دونوں پتھر کو دنیا میں اتارا تو اس کی لائٹ دیم کر دی، اس کی روشنی کو جھانکی کر دی اور پھر دونوں پتھروں کو دنیا میں اتارا. یہ دونوں جنتی پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہے، ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم. اور تیسرا جنتی پتھر ہے جو بیت المقدس میں قبۃ الصخر کے نیچے ہیں، جو ہمارا پہلا قبلہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرماتے ہیں. تو یہ حج اللہ تعالیٰ کی ایک بہت مقدس عبادت ہے. ہر مومن کی دل کی آرزو یہ ہو خدا مجھے وہاں بار بار لے جانا، وہ جگہ ہے بار بار جانے کی. خود اللہ فرماتے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ہم نے کعبۃ اللہ کو ایسا بنایا کہ وہاں لوگ بار بار آئے، ایسی جگہ ہم نے بنایا. اور جو آدمی ایک مرتبہ حج کرتا ہے اس کے دل میں کعبہ کی طلب دوبارہ بھڑکتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، یہ ہے جانے کی جگہ بار بار. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو حج مقبول ہوتا ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا بدلہ ہے ثواب اور جنت کے اونچے اونچے درجات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبہ سے، مدینہ سے محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے کہ بس وہاں دل لگا ہو اور وہاں جانے کی کوشش کرتے ہو، وہاں جانے کے لیے آدمی دعائیں کرتا ہو، محنت کرتا ہو. اللہ